بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 94 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ مفہوم وصف کے باب میں ہمارے سامنے کلی طور پر کتنے اقوال آتے ہیں اور ان تمام اقوال میں کون سا قول حق ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ مکمل جزیات کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ہم نے کلی طور پر بیان کیا تھا کہ مفہوم وصف کے باب میں جو ہے ہماری بحث تقریباً 4 چیزوں کے متعلق ہوگی۔ ہم نے 4 چیزوں کو بیان کیا، اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ جو مفہوم وصف میں ہماری کون کون سی چیزیں مورد بحث میں شامل ہوگی۔ اولاً ہم نے بیان کیا وصف سے ہماری مراد کیا ہے، پھر ثانیاً ہم نے یہ بات بیان کی کہ وصف اور موصوف کا آپس میں جو تعلق ہے، ربط ہے، وہ ہر حال میں باقی ہونا چاہیے، یعنی کلام کے اندر موصوف بھی اور صفت بھی ہو، اس طرح کے صفت کو ہٹا دینے کے بعد موصوف کے بارے میں گفتگو کی جا سکے۔ اور پھر ہم نے بیان کیا موصوف اور صفت کے درمیان 4 طرح کی نسبتیں، جن میں سے 2 نسبتیں ہماری بحث میں شامل ہوگی۔ البتہ ان میں بھی جو ہم نے بیان کیا تھا جو مورد اجتماع ہے، اس میں بھی مورد اجتماع منطوق سے ثابت ہو جائے گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے مورد افتراق کا، تو جو موصوف والا مورد افتراق ہے وہ ہماری بحث میں شامل ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں تک تو ہم نے بطور مقدمہ یہ چیزیں بیان کر دی۔ آج ہم اصل بحث میں وارد ہو رہے ہیں اور بیان کریں گے مفہوم وصف کے بارے میں، جو ہماری بحث وہ کس انداز سے ہوگی اور اس میں کون کون سے اقوال ہیں اور قول حق کون سا ہے، تمام دلیلوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو دلیل کہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے تو وہ مفہوم رکھے گا، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم تابع دلیل ہیں۔ اسی طرح اگر دلیل کہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا تو پھر اس کا مفہوم بھی نہیں، کیوں؟ ہم جو دلیل کہے گی ہم دلیل کے مطابق عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں الاقوال فی المسألۃ والحق فیہا، مسئلے میں جتنے بھی اقوال ہیں تمام اقوال کو بیان کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ پھر قول حق کو بیان کریں گے، مصنف نے کون سے قول کو اختیار فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں لا شک فی دلالت التقیید بالوصف علی المفہوم عند وجود القرینۃ الخاصہ۔ فرماتے ہیں جب قرینہ خاص موجود ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ مفہوم رکھنے پر ہمارے پاس کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا شک فی عدم الدلالت، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھے گا اور یہ وصف پر دلالت نہیں کرے گا، کس صورت میں؟ عند وجود القرینۃ علی ذلک، جو ہمارے پاس قرینہ موجود ہو، جب دلیل موجود ہو، کیا کہے کہ اس طرح کے جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہے۔ تو دونوں صورت میں، دونوں صورتیں آگے اوپر، جب دلیل کہے مفہوم ہے تو مفہوم کو تسلیم کریں گے، جب دلیل کہے گی مفہوم نہیں ہے تو ہم عدم مفہوم کے قائل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم اناطۃ الحکم به وجودا وعدما۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وہ مقام، وہ آیت مجیدہ کہ جہاں پہ وہ رشتے بیان ہے کہ جن سے ازدواج کرنا انسان کے لیے حرام ہے، اور وہاں پہ 2 طرح کے رشتے بیان ہوئے، ایک ہے محرم نسبی اور دوسرے بیان ہوئے محرم سببی۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساری فہرست میں محرم نسبی میں جیسے ماں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ بیٹا بیان ہوا، اولاد بیان ہوئی ہے، دادا دادی نانا نانی وغیرہ بیان ہوئی، سارے کے سارے محرم نسبی ہیں۔ اور محرم سببی جیسا کہ زوجہ کی ماں ہے، زوجہ کی بہن ہے، اسی طرح آگے ان کی جو اولاد ہے زوجہ کی، یا ان کے جو دیگر رشتہ دار جو کہ آیت مجیدہ میں بیان ہوئے، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کہ جن سے ازدواج کرنا انسان کے لیے حرام ہے۔ تو جب یہ تمام موارد بیان ہو، ان میں ایک مورد یہ بیان ہوا ان بچیوں کے بارے میں، ان ربائب کے بارے میں، کہ وہ والی ربائب جو کہ شادی کے بعد مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی، اس کی ایک بچی تھی یا بچیاں تھی، اور اس نے دوسری شادی کر لی، اب جو دوسرے شوہر کے ہاں یہ جو بچیاں بالغ ہوں گی، بڑی ہوں گی، فرماتے یہ بھی تمہارے لیے کیا شمار ہوں گی؟ محرم شمار ہوں گی۔ فرماتے یہاں پہ ربائب کیا ہیں؟ موضوع بن رہی ہے، اوپر آیت مجیدہ بھی بیان وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ والی بچیاں جو کہ تمہاری جھولیوں میں، جو تمہارے سایہ تربیت میں ہیں۔ فرماتے یہاں پہ ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ربائب ہے، اور جو فی حجورکم ہے یہ کیا بن جائے گا؟ اس کی صفت بن جائے گی، اور حکم کیا ہے؟ حرمت ازدواج کا، کہ تم ان سے ازدواج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ یہاں پہ اب دیکھیں یہ جملہ وصفیہ ہمارے سامنے، لیکن فرماتے ہیں اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ مفہوم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو آیت مجیدہ آ رہی ہے یہ تقریباً اس کے اغلب اور اکثر موارد کو بیان کری، کہ اکثر موارد میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے باقی موارد کا، فرماتے ہیں اس کے متعلق جو حکم بیان نہیں کر رہی، یعنی اغلب موارد اور اکثر موارد کو جہاں پہ بیان کرنا مقصود ہو وہاں پر بھی جملہ وصفیہ جو ہے مفہوم نہیں رکھے گا۔ یہ دلیل بن جائے گی کون سی والی؟ اغلب اور اکثر موارد کو
بیان کرنے والی. اسی بات کو بیان فرمانے کہتے ہیں ممثلما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم اناطۃ الحکم به وجودا وعدما. فرماتے ہیں کہ جب وصف وارد ہو جائے کس انداز سے کہ وہ کسی غالب مورد کو بیان کرے, کسی اکثر مورد کو بیان کرے, تعداد کو بیان کرے, جس طرح آیہ مجیدہ میں کیا ہے ان افراد کی فہرست بیان کی کہ جن سے ازدواج کرنا حرام ہے, ان غالب افراد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الذی یفہم منہ عدم اناطۃ الحکم بھی, جو اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ حکم جو ہے وہ اس صفت کے اوپر موقوف نہیں ہے, معلق نہیں ہے, وجوداً و عدما, وجود کے اعتبار سے بھی اور عدم کے اعتبار سے بھی. مثال نحو قولہ تعالی, جیسا کہ ارشاد کردگار ہے وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ, وہ والی بچیاں جو کہ تمہاری آگوش میں ہیں, جو تمہاری سایہ تربیت میں ہیں. فرماتے ہیں اب یہ والا جملہ ہم کہیں کہ وہ والی بچیاں جو کہ سایہ تربیت میں نہیں ہے, جس کو اس نے پالا نہیں ہے, گویا اس کے لیے حلال ہو جائیں گی. فرماتے ہیں نا, وہ بھی اس کے لیے حرام ہوگی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زوجہ کی اولاد ہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوگا. فَإِنَّا لَا مَفْهُومَ لِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُطْلَقًا. فرماتے ہیں اس طرح کے جملے کے لیے اصلاً کوئی بھی مفہوم نہیں ہوگا. کیوں؟ فرماتے اذ یفہم منہ ان وصف الربائب بانہا فی حجورکم. فرماتے اس لیے کہ یہاں پہ جو ربائب کی صفت بیان ہوئی ہے, جو ان بچیوں کی صفت بیان, وہ کیا ہے؟ بانہا فی حجورکم, کہ وہ تمہارے سایہ تربیت میں ہے, یعنی وہ بچیاں تھیں تمہارے ہاں کیا ہے وہ جوان ہو جائیں. کیوں بیان کیا؟ فرماتے ہیں اس بات کو کیوں آیہ مجیدہ میں بیان کیا گیا؟ لأنہا غالباً تکون کذالک, اس لیے کہ اکثر اوقات معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اغلب مورد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی بچیاں بھی ہوتی ہیں, تو جب وہ شادی کرتی ہے تو اس کی بچیاں عام طور پہ چھوٹی ہوتی ہیں, تو گویا کہ وہ تربیت پاتی ہیں دوسرے شوہر کے ہاں, اور دوسرے شوہر کے ہاں ہی جوان ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو یہ اغلب عورت کو بیان کر رہی ہے, تو لہذا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اس علت حکم کی جانب اشعار ہو رہا ہے. لہذا اس طرح کے جملے کا مفہوم بھی نہیں ہوگا. اس لیے تو بیان فرما رہے اذ یفہم منہ ان وصف الربائب بانہا فی حجورکم. فرماتے ہیں یہاں پہ جو ربائب کی صفت لگائی گئی ہے کہ جو تمہاری آغوش میں ہو, فرماتے یہ جو مورد بیان کیا جا رہا ہے لأنہا غالباً تکون کذالک, اس لیے کہ ہم معاشرے میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ بچیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں, نابالغ ہوتی ہیں, ابھی ان کی عمر اتنی زیادہ ہوتی نہیں, جوان نہیں ہوتی. والغرض منہ الاشعار بعلت الحکم, اصل میں یہاں پہ حکم کی علت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حکم حرمت آ رہا ہے وہ اس انداز سے آ رہا ہے کہ وہ بھی تمہاری اولاد شمار ہوتی. اسی بات کو بیان کریں کہ چونکہ وہ اولاد شمار ہوتی ہے, چاہے وہ تمہاری بیوی کی اولاد ہی کیوں نہ, اس میں فرق نہیں ہے, چاہے وہ تمہاری آگوش میں بڑی ہو یا پہلے سے وہ جوان ہو. فرماتے دونوں صورتوں میں ان سے نکاح کیا ہو جائے گا, تمہارے لیے حرام ہوگا. کیوں؟ اذ ان اللائی تربا فی الحجور تکونو کالبنات, یہ بنیادی نقطہ ہے. اس لیے کہ وہ والی بچیاں کہ جو کہ اس کی آگوش میں پلیں اور اس کے زیر تربیت پروان چڑھیں, وہ اس کی بیٹیوں کی طرح شمار ہوتی, اس کی اپنی اولاد کی طرح شمار ہوتی ہیں. لہذا ان پر بھی حکم حرمت آ جائے گا. فرماتے ہیں یہاں تک تو بات ہوگی. یہ تو ہم نے مثال دی کس بھی کہ کلام کے اندر ہمارے پاس قرینہ موجود ہے, اور قرینہ اس بات کو بیان کرے کہ اس طرح کا جملہ جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھتا. مصنف فرماتے ہیں اس کے بارے میں تمہاری بات صحیح نہیں, ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ جہاں پہ دلیل ہو اور دلیل کہے مفہوم ہے تو مفہوم کے قائل ہوں گے, دلیل کہے گی مفہوم نہیں ہے تو ہم عدم مفہوم کے قائل ہوں گے. فرماتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ اس صورت میں ہے کہ ہمارے سامنے ایسا جملہ وصفیہ آ جائے جو ہر طرح کے قرائن سے خالی ہو, اس میں اختلاف ہے. وہاں پہ ہم سوال اٹھائیں گے آیا اس طرح کا جملہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. فرماتے کلی طور پر ہمارے سامنے دو نظریات ہیں. پہلا نظریہ کیا ہے کہ اس طرح کا جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے. اس نظریے کے شیخ طوسی شہید اول اور صاحب اصول الاستنباط قائل ہوئے ہیں. دوسرا قول انشاءاللہ پھر اگلے صفحے پہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَ تَجَرُّدِ الْقَضِيَّةِ عَنِ الْقَرَائِنِ الْخَاصَّةِ. فرماتے ہمارا اختلاف اس صورت میں ہے کہ ہمارے سامنے ایسا جملہ وصفیہ آ جائے کہ جس میں خاص قرائن موجود نہ ہو. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا. فرماتے ہیں اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کس بات میں؟ فی ان مجرد التقیید بالوصف هل يدل علی المفہوم او لا يدل. درمیان میں اسی مفہوم کی تفسیر بیان کریں کہ آیا صرف وصف کے ساتھ قید لگا دینا مفہوم پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا. مفہوم پہ دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے انتفاء حکم الموصوف عند انتفاء الوصف, کہ وصف کے منتفی ہونے کی صورت میں موصوف کا حکم بھی منتفی ہو
جائے، آیا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، او لا یدلو یا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں ہمارا بنیادی اختلاف اس کے بارے میں کیا ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں نظیر الاختلاف المتقدم فی التقیید بشرط، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، فرماتے ہیں یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں بلکہ یہ اختلاف ویسا ہی ہے جیسا کہ مفہوم شرط میں ہم نے کہا تھا کہ جب تک شرط موجود ہوگی، تو فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا جس طرح کا وہاں بھی اختلاف تھا یہاں پر بھی اسی انداز میں اختلاف آ جائے گا۔ ہم نے کہا تھا جملہ شرطیہ تمام قرائن سے خالی ہو، وہاں پہ سوال اٹھے گا کہ آیا اس طرح کا جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں مفہوم وصف میں ہم یہی بات کریں گے کہ جب یہ قرائن سے خالی ہو تب سوال اٹھے گا کہ آیا یہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں فی المسئلۃ قولان، مسئلے میں دو قول ہیں، اور پہلا قول ہم نے بیان کر دیا جو کہ بعض بزرگان کا ہے، اور دوسرا قول ہمارے سامنے آ گیا مفہوم نہیں رکھتا۔ یہ کافی سارے بزرگان کا قول ہے جن میں سے سید مرتضیٰ، محقق مرتضیٰ، صاحب معالم شیخ انصاری، صاحب کفایہ، محقق نائی، محقق عراقی اور امام خمینی قدس اللہ اسرارہم جمیعا، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دو طرح کے اقوال آتے ہیں، والمشہور القول الثانی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو قول مشہور ہے وہ کیا ہے، دوسرا والا قول۔ دوسرا قول کون سا ہے، وہو عدم المفہوم، کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا، کس صورت میں، جب یہ قرائن سے خالی ہو۔ دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں دلیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ یہ دو نظریات آ کیوں رہے ہیں، سب ایک نظریے پہ متفق کیوں نہیں، بعض افراد مفہوم ہونے کے قائل ہیں، بعض افراد عدم مفہوم کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو دو نظریات آ رہی ہیں کیوں آ رہے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کلی طور پر چار چیزیں، کون کون سی، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس حکم، دوسرا ہوتا ہے موضوع حکم، تیسرا ہوتا ہے متعلق حکم، اور چوتھا ہوتا ہے متعلق موضوع۔ یہ چار الگ الگ اصطلاحات، البتہ بعض مقامات پہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کا معنی متفق ہو جاتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ ان کا معنی جدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے الگ الگ الفاظ بیان کیے ان سے مراد ہماری کیا ہے۔ فرماتے حکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حکم سے مراد کیا ہے، مجعول شارع، شارع نے جس چیز کو قرار دیا وہ حکم ہے، اب چاہے وہ حکم تکلیفی ہو یا حکم وضعی، اس میں فرق نہیں، جیسا کہ طہارت اور جاست وغیرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں احکام وضعی میں جو موضوع ہے، ہم نے کہا موضوع حکم، فرماتے ہیں احکام وضعی میں اس کو موضوع کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ آیان خارجی میں اس کو موضوع الحکم کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ الخمر حرام، یہاں پہ الخمر کیا ہے، موضوع حکم ہے، اور حرام کے حرمت جو آ رہی ہے وہ اس کا حکم قرار پا جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں جو تیسری ہم نے بیان کی متعلق حکم، فرماتے ہیں احکام تکلیفی میں اس کو متعلق کہا جاتا ہے، جبکہ جو انسان کے افعال اختیاریہ ہوتے ہیں اس میں اس کو متعلق حکم کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ وجوب ہے، حرمت ہے، جیسے کہ اس مثال میں یہ کیا ہے، حرمت کیا ہے، متعلق حکم قرار پا جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں متعلق موضوع، یہ بھی تقریباً متعلق موضوع جو ہے وہ اسی میں شامل ہو کہ جو چیز موضوع سے متعلق ہو، جیسا کہ الخمر حرام، اور اب حرمت جو ہے وہ کس سے متعلق ہو رہی ہے، الخمر سے، تو متعلق موضوع کون قرار پا جائے گا، الخمر یہاں پہ قرار پا جائے گا۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے یہ چار چیزیں ہیں، ان میں فرق نہ کرنے کی بنا پر بعض افراد جو ہیں وہ مفہوم ہونے کے قائل ہوئے ہیں، اور بعض افراد جو عدم مفہومیت کے قائل ہیں۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے وسر فی الخلاف، فرماتے یہ جو دو نظریات میں اختلاف آ رہا ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کی علت اور وجہ کیا ہے، فرماتے یرجع، یہ اختلاف پلٹے گا، الی ان التقیید المستفاد من الوصف هل هو تقیید لنفس الحکم، سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ جو وصف سے تقیید ہمیں حاصل ہو رہی ہے، آیا یہ جو قید ہے، یعنی آسان فہم میں بیان کروں کہ جملہ وصفیہ کے اندر جو آپ وصف لے کے آ رہے ہیں، یہ جو وصف کی کس کی قید ہے، آیا یہ خود حکم شرعی کی قید ہے، تاکہ ہم کہیں کہ حکم جو ہے وہ مقید ہے اسی صفت کے ساتھ، یا ہم کہیں کہ نہ حکم کے لیے نہیں بلکہ موضوع الحکم، ایک حکم دوسرا موضوع حکم، یا ہم حکم کے لیے اس کو قید قرار دیں گے یا موضوع حکم کو قید قرار دیں گے۔ اگر تو حکم کے لیے قید قرار دیں گے تو مسئلہ اور ہوگا، اگر ہم موضوع حکم کے لیے قید قرار دیں گے تو مسئلہ اور ہوگا۔ فرماتے ہیں حل ہوا تقیید لنفس الحکم، آیا یہ جو وصف کی قید لگائی جا رہی ہے یہ خود حکم کے لیے ہے، حکم شرعی کے لیے، یعنی کیا مطلب، ای ان الحکم منوط به، یعنی حکم جو ہے وہ اسی قید پر منحصر ہے، حکم تب ہوگا جب یہاں پہ صفت موجود ہوگی، اگر یہ صفت موجود نہیں ہوگی تو وہاں پہ اس کا حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ آیا یہ ہماری مراد ہے پہلی صورت،
یا دوسری صورت فرماتے ہیں کہ او انہ تقیید لنفس موضوع الحکم، یا وہ خود حکم کے لیے قید نہیں، حکم کیا ہے؟ حکم شرعی مطلق ہے، لیکن جو موضوع حکم ہے وہ کیا ہے؟ مقید ہے۔ یعنی یہ پہلی صورت کون سی آ گئی؟ حکم کے لیے قید ہے، یا یہ موضوع الحکم کے لیے قید ہے، اور متعلق الموضوع، یا موضوع حکم کہہ لیں یا متعلق موضوع کہہ لیں، یا یہ متعلق موضوع کے لیے قید ہے، البتہ بے اختلاف الموارد، موارد کے اختلاف۔ موارد سے مراد کیا ہے؟ یعنی احکام وضعی میں ہوگا تو تھوڑا سا فرق آ جائے گا، احکام تکلیفی اور فعال اختیاری میں ہوگا تو مسئلہ اور ہوگا، جیسے کہ نیچے بیان ہو رہا ہے کہ احکام وضعی میں موضوع حکم اور متعلق حکم میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے احکام تکلیفیہ کا، فرماتے ہیں وہاں پہ جو متعلق حکم وہ فعل انسانی ہوتا ہے، لیکن جو موضوع حکم ہوتا ہے وہ خود انسان قرار پاتا ہے۔ البتہ جو مفہوم لقب ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ مفہوم لقب میں کیا ہوتا ہے؟ متعلق حکم اور موضوع حکم ایک ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے موارد کے اعتبار سے کیا یہاں پہ اختلاف آتا چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح موارد بدلتے چلے جائیں گے اس اعتبار سے ان کے نام بھی بدلتے جائیں گے۔ بنیادی سوال ہمارا یہاں پہ یہی ہوگا کہ جو ہم وصف لا رہے ہیں، جو صفت لا رہے ہیں، آیا وہ خود حکم کی قید ہے؟ تاکہ ہم کہیں گے حکم کے ساتھ جو ہے وہ، تاکہ ہم کہیں کہ وصف کے ساتھ حکم بھی منتفی ہو جائے گا تاکہ ہم مفہومیت کے قائل ہو جائیں، یا ہم کہیں کہ موضوع حکم کے ساتھ اس کی قید ہے اور ہم وہاں پہ اس بات کی قائل ہو جائیں کہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ فرماتے فیکون، فیکون کا اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ جو قید بن رہی ہے صفت وہ کس کے لیے ہے؟ موضوع حکم کے لیے قید بن رہی ہے۔ فیکون الموضوع او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو متعلق موضوع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مجموع ہوگا، یعنی صرف اکیلا کوئی ایک ذات نہیں ہوگا، اکیلا شخص نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ موصوف اور صفت دونوں مل کر کیا بن جائے گی؟ کلام کے لیے موضوع الحکم قرار پا جائیں گی۔ کس صورت میں؟ اگر ہم اس کو قید قرار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قید موضوع کی قید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ موضوع کے ساتھ قید آ گئی ہے صفت کی، اور موضوع موصوف ہے اور قید اس کی صفت ہے، تو صفت اور موصوف دونوں مل کر کیا ہو جائیں گے؟ یہاں پہ موضوع قرار پا جائیں گے۔ بنیادی سوال یہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اگر تو دلیل کہے کہ کیا جملہ وصفیہ کی مفہومیت ہے تو فابہا، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر دلیل کے کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہے تو پھر مفہوم نہیں ہوگا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر جملہ وصفیہ قرائن سے خالی ہو تو فرماتے ہیں کہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو نظریات ہیں، بعض میں کہا مفہوم رکھتا ہے، بعض میں کہا مفہوم نہیں رکھتا۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں یہ جو دو نظریات کا اختلاف آ رہا ہے، اس اختلاف کی ایک اور وجہ وہ کیا ہے کہ آیا جو وصف خود حکم شرعی کی قید ہے، یا ہم کہیں کہ حکم مطلق ہے اور یہ موضوع یا متعلق حکم کی قید ہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل والے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔